السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن سلک مسلکہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ جامع ترمذی کی حدیث ہم سن رہے تھے اور سنا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ اقسم علیہن، تین باتیں ہیں، تین چیزیں ہیں جن پر میں قسم اٹھاتا ہوں۔ آپ کا قسم نہ اٹھانا بھی، بغیر قسم کے بات کو بیان کرنا بھی ہمارے لیے حجت ہے، حرف آخر ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ مگر قسم اٹھا کر گویا کہ آپ نے اس چیز کی حقانیت کو، اہمیت کو، مقام اور مرتبے کو دو چند کر دیا ہے۔ پھر فرمایا احدثکم حدیثا فاحفظوہ، میں حدیث بیان کر رہا ہوں، تم اس کو یاد رکھنا۔ پہلے قسم اٹھائی، پھر فرمایا جو بات بیان کر رہا ہوں اس کو تم نے یاد رکھنا ہے، یاد کر دو۔ پھر فرمایا کہ ما نقص مال عبد من صدقہ، کسی شخص کا مال بھی کسی قسم کے صدقے سے کم نہیں ہوتا۔ یہ ترجمہ عربی جو الفاظ یہاں پہ استعمال ہوئے اس کے عین مطابق ہے۔ کسی شخص کا بھی مال کسی قسم کے صدقے سے کم نہیں ہوتا، اور یہ غالباً اس لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ ممکن ہے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یہ تو جو اچھے لوگ تھے، صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، اولیاء کرام تھے، ان کا مال کم نہیں ہوتا، ہمارے ہاں تو کمی ہو جاتی ہے۔ فرمایا کوئی بھی شخص ہو اور کسی قسم کا بھی وہ صدقہ کرے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ اور کیسے کم ہو سکتا ہے؟ جبکہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بدل عطا فرماتا ہے۔ یہ بات آپ سن چکے ہیں، دو فرشتے اترتے ہیں صبح کے ٹائم، وہ دعا کرتے ہیں اللہم آت منفقا خلفا۔ فرشتے دو ہیں اور روزانہ آتے ہیں، کوئی ہڑتال نہیں، کوئی چھٹی نہیں، کوئی کرونا نہیں، کچھ بھی نہیں، اور ان کا کام ایک ہی ہے اور کام ہی کوئی نہیں، بس وہ ایک دعا کرتے ہیں اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو بدل عطا فرماتے ہیں۔ تو جب فرشتے دعا کریں گے جو اللہ کے حکم سے آتے ہیں، ظاہر سی بات اس کو تو ملتا رہے گا پھر۔ اور اسی طرح بخاری میں حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا انفق یا ابن آدم انفق علیک، آدم کے بیٹے خرچ کیا کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو جس پر اللہ خرچ کرے اس کے خرچ کرنے کی وجہ سے تو اس کے مال میں کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر ان اللہ یربی الصدقات، اللہ تمہارے صدقوں کو پالتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے مثال دی، فرمایا تمہارا رزق حلال سے دیا ہوا، پاکیزہ روزی سے دیا ہوا ایک کھجور کا صدقہ اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ پر پالتا ہے، اور اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ فرمایا کہ جیسے تم گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو، آپ نے خود تشبیہ دی، جیسے تم گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو، کما یربی احدکم فلوہ۔ اب ہم گھوڑے کے بچے کو جتنا بھی کھلا پلا دیں، ہم اس کو ہاتھی کے برابر نہیں کر سکتے، وہ گھوڑا ہی بنے گا بڑا ہو کے بس۔ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، یہی مطلب ہے، ہر چیز کا اندازہ اللہ کو پتہ ہے یہ بڑا ہو کے کیا بنے۔ آپ کتنی بھی دیکھ بھال کر لیں گھوڑا ہی بنے گا بس۔ مگر ہمارا دیا ہوا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے
تو اللہ اسے اپنے سیدھے ہاتھ پر پالتا ہے اور کل قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر بنا کر واپس کرے گا۔ وہ اس طرح ہمارے صدقے کو پالتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ مال کو بڑھانا ہے، برکت چاہیے، تو پیغمبر کی اس بات پر ایمان چاہیے۔ ایمان ہوگا تو خرچ بھی ہوگا، برکت بھی ہوگا، ملے گا۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً، اور وَمَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا۔ کسی بھی شخص پر جب ظلم کیا جاتا ہے اور وہ صبر کا دامن تھام لیتا ہے، برداشت سے کام لیتا ہے اور ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیتا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو عزت میں بڑھا دیتا ہے، اس کی عزت کو اللہ چار چاند لگا دیتا ہے۔ ظالم کو کہا اتقوا الظلم فإنه ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو، کل یہ بہت سے اندھیروں کا سبب بن جائے گا، بہت سے اندھیروں کا سبب بن جائے گا۔ فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلم، مسلم مسلم کا بھائی ہوتا ہے، ظلم نہیں کرتا۔ حدیث قدسی ہے مسلم میں، ظلم کے حوالے سے کہا گیا انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اللہ فرماتا ہے آدم کے بچوں، آدم کے بیٹوں، میں نے اپنے ذات پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وجعلتہ محرما، اور میں نے اس کو حرام بنایا ہے، علیکم تم پر بھی، فلا تظلموا، ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتا۔ جس پر ظلم ہو جائے فرمایا وہ صبر کر لے تو اللہ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ صبر اللہ کی صفت ہے، صبر کرنا تمام انبیاء کی صفت ہے، تمام صحابہ کی صفت ہے، تمام اولیاء کی صفت ہے، تمام اہل علم کی صفت ہے، کیونکہ بغیر صبر کے علم بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اور سورہ عصر میں ساری انسانیت کو کہا چار کام ضروری ہیں کامیابی کے لیے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ تین کام کر بھی لیے، چوتھا نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں، کامیابی نہیں۔ فرمایا صبر کر، اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ ما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر۔ فرمایا کسی شخص کو جو نعمتیں ملی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت صبر کی نعمت ہے، اللہ جس کو عطا فرماتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ تو یہ پیغام ہے کہ صبر کرو گے، قسم اٹھا کے فرمایا، تو اللہ تمہاری عزت کو بڑھا دے گا۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ۔ جب کوئی شخص بلا ضرورت، بغیر کسی وجہ کے مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے، ہاتھ پھیلائے پھرتا ہے، فقیر محتاج روتا پھرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس وجہ نصیب کے لیے فقر، فاقہ اور محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اب دنیا بھی اس کو دے دے، اس کا نہ پیٹ بھرے گا، نہ اس کی تجوری بھرے گی، نہ اس کے مسئلے حل ہوں گے، کیونکہ اللہ نے اس کو فقیر کرنے کی ٹھان لی ہے۔ جس کا مقابلہ اللہ سے ہو جائے وہ رسوا تو ہو سکتا ہے، ذلیل تو ہو سکتا ہے، فقیر محتاج تو ہو سکتا ہے، مالدار کبھی نہیں ہو سکتا۔ شاید ساری دنیا خزانے ڈھیر کر دے لا کے، وہ مانگتا ہی رہے گا، مانگتا رہے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ضرورت کا سوال کیا جا سکتا ہے، اس کے بھی اپنے آداب ہیں۔ اما السائل فلا تنہر، فرمایا سائل کو چھڑکا نہ کرو۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل
والمحروم، مومن کے مال میں تو مانگنے والوں کا حق ہوتا ہے، یہ آداب بھی رکھنے ہیں، مگر بلا ضرورت ہاتھ کو نہیں پھیلانا، خوددار بن کے رہنا۔ صحابہ میں ایسے ایسے لوگ ملیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کی بشارت دیتا ہوں، ایک بات کا وعدہ کرو، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو۔ پوچھا وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ سے بیعت کرو، وعدہ کرو کہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگو گے۔ ایک صحابی نے ہاتھ رکھ دیا اور کہا میں وعدہ کرتا ہوں، بیعت کرتا ہوں، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ فرمایا جنت تمہاری ہوگی۔ پھر اس کی زندگی میں ایسا بھی ہوا کہ سواری پر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ سے کوڑا گر گیا، لاٹھی گر گئی، ڈنڈا گر گیا، لوگ اٹھانے کو آئے، اس نے سب کو روک دیا، سواری سے اتر کے اس کو اٹھایا اور کہا کہ میں نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہے، کسی سے کوئی سوال نہیں کروں گا، میں اتنا بھی نہیں کہوں گا کہ لائیے مجھے اٹھا کے دے دے۔ اس طرح جنت کا سودا کیا، کچھ نہیں مانگنا اللہ کے سوا۔ تو یہ خودداری کی زندگی بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ضرورت کا سوال میں نے کہا کیا جا سکتا ہے، جھڑکنا منع ہے، ڈانٹنا منع ہے، سائل گھوڑے پر بھی آ جائے تو اس کی حاجت پوری کر سکتے ہو تو کر دو، مگر درس یہ دیا جا رہا ہے کہ بلا ضرورت کوئی شخص ہاتھ نہ پھیلائے۔ اس سے بہتر یہ حدیث میں آتا ہے اپنی کمر پہ لکڑیوں کا گٹھر اٹھا لے، مزدوری کر لے، وہ اس کے لیے بہتر ہے، چاہے جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھیلا۔ مشہور روایت ہے کہ جب ایک شخص نے سوال کیا تو آپ نے کہا گھر میں کیا ہے تمہارے؟ وہ کوئی برتن اٹھا کے لے آئے، آپ نے اس کو صحابہ کرام کا درمیان رکھا کون اس کو خریدے گا؟ کسی نے 1 درہم لگایا، آپ نے کہا کوئی زیادہ دینا چاہتا ہے؟ کسی نے کہا 2 درہم دیتا ہوں، آپ نے 1 درہم اس کو دیا، وہ پیالہ بیچ دیا۔ وہ جو مانگنے آیا تھا گھر سے بعد میں پیالہ لایا تھا، اور آپ نے اس کو کہا کہ تم جاؤ اس سے کلہاڑی اور دستہ خرید کے لاؤ یا کلہاڑی خرید کے لاؤ، اور آپ نے اس میں دستہ ٹھوک کر اس کو دیا اور کہا کہ 15 دن تک میرے سامنے نہیں آنا، جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بیچو۔ اس طرح آپ نے ترغیب دی کہ مانگنا صحیح نہیں ہے، اور جو بلا ضرورت مانگتے ہیں ان کے بارے میں ایک وعید اور بھی ہے کہ کل قیامت کے دن ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، نوچ لیا جائے گا۔ اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو شخص بلا ضرورت ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اس کو محتاج کر دیتا ہے، اللہ دروازہ کھول دیتا ہے فقر اور فاقہ اور محتاجی کا۔ کتنی بڑی بدنصیبی ہے۔ تو یہ وہ 3 باتیں ہیں جس کے بارے میں فرمایا گیا، میں قسم اٹھا کر بیان کرتا ہوں، صدقہ کرنے سے کسی کا کوئی بھی مال کم نہیں ہوتا، صبر کر لینے سے ظلم پر اللہ عزت کو 4 چاند لگا دیتا ہے، بلا ضرورت ہاتھ پھیلانے سے اللہ محتاج کر دیتا ہے، محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھ لینے کے بعد اصلاح کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔